آج اللہ کے میسیج کی بات کرنے کو دل کر رہا تھا، اس میسیج کی جس کے اوپر گھروں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ قرآن بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائی، اتنا بڑا پیغام ہے نا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو اٹھاتے نا قرآن کو، تو وہیں اٹھا کے بھی کھولتے ہی تھے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے اور کہتے ایک ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اہمیت تھی ان کی، امپورٹنس تھی قرآن کی، ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج یاروں کا میسیج آتا ہے پوری پوری رات پڑھتے ہیں، یاروں کا میسیج آتا ہے بار بار اس کو دیکھتے ہیں، گھروں کی ڈی پی کو پوری پوری رات دیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا میسیج آیا، میرے اللہ کا میسیج آیا، کس نے پڑھا ہے میرے بھائی، کس نے اس کو ٹائم دیا ہے؟ وہ قرآن کی تو اہمیت ہی اتنی تھی، آج تو انسانوں کے سامنے بیان ہو رہا ہے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ قرآن کی تو اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ اللہ کہتا اگر ہم لو انزلنا، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑوں کو پیش کرتے نا کہ اس قرآن کو لے لے، ارأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے نبی آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کی ہیبت اور اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تس سے مس نہیں ہو رہا، اس کے سامنے قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ الفاظ کون سے ہیں۔ اور جن کو اہمیت تھی وہ تو کافر تھا، کافر ولید بن مغیرہ کافر تھا، اس کے دل میں قرآن کی کتنی اہمیت۔ اس نے جب قرآن کو پہلے سنا نا، جس دن یہ آیتیں نازل ہوئیں قرآن کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس نے یہ جب آیتیں سنی اللہ کے نبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے، مسجد کے اندر بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، اپنی مجلس کے ساتھیوں کے پاس جا کے بے ساختہ ہو کے کہنے لگا واللہ لقد سمعت منہ کلاما، اللہ کی قسم آج میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے، وما ہوا من کلامنا، جو ہمارا کلام ہی نہیں ہے، ہم جیسے لوگ اس کو بول ہی نہیں سکتے، وما من کلام جنی، اور نہ اور جنوں کا کلام ہے، اور انہ وان لہ لحلاوۃ، کہ جب میں نے اس کو سنا تو اس کے اندر ایک ایسی حلاوت تھی، اور وان لہ لتلاوۃ، کہ جب میں نے اس کو سنا تو اس کے اندر ایک ایسی حسن اور پرکشش اس کے الفاظ تھے کہ میرے دل کو چھو گئے۔ اور کہنے لگا اس کے بعد وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، کہنے لگا کہ وہ ایسا تناور درخت ہے کہ جس کا اوپر والا حصہ خوب پھل دیتا ہو، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُدْغِقٌ، کہ اس کا نیچے والا حصہ خوب سرسبز اور شاداب ہو، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یقین کرو کہنے لگا کہ وہ کلام جو ہے ہمیشہ اوپر رہنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وَمَا يَقُولُ هَذَا الْبَشَرُ، اور نہ کسی آدمی کے بس کی بات ہے وہ اس کلام کو کہہ سکے، وہ بے ساختہ ہو گئی یہ الفاظ بول سکتا، یہ تو کافر تھا، اس کو قرآن کہاں سمجھ آ گیا، اور اس کو تو سمجھ نہیں آنا چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کہتا ہے جن کو ہم نے قرآن سمجھانا نہیں نہ ہوتا، وہ یہ کلام اتنا معزز تھا کہ اس کا دل برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اللہ کہتا ہے جس کو ہم نے یہ باتیں سمجھانی نہیں نہ ہوتی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم ان کے دل ایسے کر دیتے ہیں کہ دل ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مگر ان کو سمجھے کچھ نہیں آتی، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں بھی ہم نے ان کو دی ہوتی ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آتا، لہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے کان بھی ہوتے ہیں مگر ان کو اس سے سنائی نہیں دیتا، اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے پڑے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا میسیج بھیجا ہے۔ میرے اللہ کا میسیج آیا بھائی، میرے اللہ کا میسیج آیا۔ آج 11 کے میسیج پڑھنے کے لیے پوری رات گزار دیتے ہو یار، اللہ فریادیں کر رہا ہے، وہ فریاد تو سن لو، وہ فریاد تو سن لو۔